نمرا اور خوفناک بلا، لاسٹ پارٹ۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھی اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرا میری بچی، کیا ہوا؟ الفت بیگم، جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی، یہ بلا، وہ ہکلائی تھی۔ ارے یہ وہی تو بلا ہے جو تو لے کر آئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی، مگر اسے دفع کر۔ تو بتا، تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینے سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرا نے سر اثبات میں ہلا کر، چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ نمرا نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ بدلے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی، اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں چپل اوڑھ کر وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ کتا آج بھی بھونک رہا تھا، اور آج اسے اس کتے کے بھونکنے کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ طاری ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی تھی۔ سامنے وہ بلا بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن تھا۔ سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور نوکیلے ناخنوں پر بھی خون تھا جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی وہ نمرا کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی اور وہ ہکا بکا سی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے، اور یہ خون نمرا کا ہی تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بامشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو، وہ چیخی تھی۔ تبھی وہ بلا گردن جھکا گیا اور یکدم وہاں دھند سی ہونے لگی۔ نمرا نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دھند مٹتی گئی، اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اذان قطع ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر حلق میں ہی اس کی چیخ اٹک کر رہ گئی۔ وہ بہت ہی خطرناک، حد تک خوفناک شخص تھا، اور شاید وہ اسی قبرستان کا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا، مگر تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا جب نمرا اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور ریلنگ سے جا چپکی تھی۔ تو پھر وہ ہکلائی، تو پھر یہ کہ اب مجھے تم پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے تم پر نظر ڈالی تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آئی ہو، اور مجھے جو پسند آتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح خطرناک تھی۔ نمرا کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا تھا۔ نمرا کو سمجھ نہ آیا، اور جب آیا تب تک وہ کسی اور کے قبضے میں تھی۔ اب یہ میری ہے۔ وہ نمرا کے جسم میں موجود تھا اور قہقہا لگا کر ہنسا تھا، اور واپس چل کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنے بال پونی سے آزاد کر دیے تھے اور آگے کر لیے تھے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل سی ہو گئی تھی۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی، جسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دی۔ دفع ہو جا یہاں سے بڑھیا، وہ دھارا تھا، اور الفت بیگم تو اس کے انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نمرا؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جا،
نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ گرایا تھا اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ میری بچی یہ کیا حالت بنا کر رکھتی ہے اپنی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ تبھی اس جن نے انہیں دھکا دے دیا تھا اور دھکا اس زور کا تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی، وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں میاں اشرف صاحب آ گئے تھے۔ کیا ہوا بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اشرف صاحب، مجھے نمرا ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی۔ یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اور نمرا سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے بیگم، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرا بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے بولے، بیگم آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرا کی زیادہ ہی فکر ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ آپ میری بات کا تو یقین کریں، وہ تعصب سے بولی۔ اچھا آپ کا ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کر دیں، وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، ابھی آپ سو جائیں، ہم صبح دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کا اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح سویرے ہی وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی انہیں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑا اور اشرف صاحب کی جانب بڑھایا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے وہ ان کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں۔ صبح سے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے، وہ سب بتاتے ہوئے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ آئیں میں آپ کو لے چلوں، انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے۔ تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولے۔ جی میں نے بند کر دیا تھا، وہ الجھ کر بولے۔ کہیں میری بیوی نے تو یکدم ان کے ذہن میں جماکہ ہوا، اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا، تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اشرف مجھے بچائیں، وہ گلے پر ہاتھ رکھے گر گرائیں۔ بابا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آ گئی۔ نمرا کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھے، جو گیلری کی دیوار پر بیٹھا گوشت کی کچی بوٹیاں چبا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے اپنے شغل سے ہاتھ روکا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گھور رہا تھا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی، وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا ورد کرنے میں محو تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی تھی۔ وہ چیخنے لگا تھا۔ آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں، انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کہا کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے تھے۔ اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔
وہ یہ سب اپنے لگتے جگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مجبور تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا مگر مولوی نے ایک گھیرا بنا دیا تھا بیٹ کے گرد۔ اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو وہ اس جگہ سے باہر نہ جا سکتا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرا کی رونے کی آواز ابھری، امی مجھے کھولیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میری بچی۔ وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی تھی اور کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے، وہ اسے روکتے ہوئے بولے تو اس نے غصے سے ہنکارا بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے گی، چھوڑ دے اسے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس نے کہا لگایا، مجھے یہ اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اسے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا تھا اور دھاڑتے ہوئے بولا تھا مگر پھر دوبارہ لیٹ گیا تھا، تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور چند منٹ بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ چکا تھا اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کے گلے میں یہ تعویذ باندھ دو۔ انہوں نے یہ تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں اور گردن ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا اور نہیں نہیں کی گردان الاپ رہا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اشرف صاحب رکے تھے اور مولوی صاحب کو دیکھا تھا۔ اس کی مت سنو، پہناؤ اس سے یہ تعویذ، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولے تو اشرف صاحب نے سر ہاں میں ہلایا اور کافی کوشش کے بعد آخرکار انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا تھا مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹے اور محنت کے بعد آخرکار وہ اس کے جسم سے نکل کر نست و نبود ہو گیا تھا۔ سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ نمرا نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایک دن میں ہی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور اس کا جسم نحیف سا ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا تھا کیونکہ اب وہ کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو، اس بچی کے ہاتھ بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کے آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی تھی اور وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی تھی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی اور مغرب کے وقت وہ گیلری میں بھی نہیں جاتی تھی بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے ساتھ کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنی خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا تھا، اس لیے آج وہ باہر نکلی تھی گھومتے ہوئے اسے آدھے سفید اور آدھے سیاہ رنگ کا ایک بلّا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ بلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ نمرا نے اٹھ کر اس کا رخ جیسے ہی اپنی جانب کیا وہ چیخ پڑی اور بلے کو نیچے پھینک دیا۔ وہ گیا نہیں ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی اور پھر کبھی اس جگہ کا رخ نہ کیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔